بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، سرور کائنات محبوب رب ذوالجلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، شان، مقام ماہ ربیع الاول کی مناسبت نال بیان کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے. آپ کی شان اور مقام نو سمجھن لئی ضروری ہے. اور اس مسئلے کا تعلق بھی ایمان اور عقیدے نال ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت جس طرح حق ہے، اسی طرح آپ کی موت مبارک بھی حق ہے. اس دنیا اندر آپ کا آنا بھی حق ہے اور اس دنیا تو آپ کا جانا بھی حق ہے. آپ کی ولادت بسعادت نو بیان بالعموم کیتا جائے، لیکن آپ کی وفات کا تذکرہ بہت کم ہوتا. جس طرح کہ آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی موت مبارک کا بھی ذکر ہونا چاہیے.
کیونکہ آپ کی موت کی وفات کی خبر قرآن پاک موجود ہے کہ ایسا ہوئے گا اور آپ کی موت مبارک آئے گی۔ اور آپ نے خود اپنی احادیث اندر اس بات کی وضاحت فرما دیتی کہ میرے تے موت آئے گی، اور موت تو بعد جو حالات و واقعات اس کی نشاندہی آپ نے فرمائی سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کدے بھی اپنی زندگی اندر اس کا اظہار نہیں کیتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے موت مبارک نہیں آئے گی، یا کوئی اس کے خلاف کوئی سوچ یا نظریہ یا منہج یا کوئی عقیدہ ایسی کوئی بات، یعنی ایک لفظ بھی اصحاب رسول تو ثابت نہیں کسی شخص نے بات کہی ہوئے کہ آپ تے موت مبارک نہیں آئی۔ بلکہ بہت ساری اسلامی اصطلاحات ایسیا نے اگر آپ دی موت کا انکار کیتا جائے تو انہوں دی بالکل حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ اور آپ دی وفات پاک اور ولادت کا دن ایک ہے، یعنی سوموار۔ لیکن جو تاریخ ہے اس کے درمیان اختلاف، اس بات دے جمہور مورخین یعنی اکثریت مورخین دی یہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول نو ہی ہے۔ زیادہ تر اختلافات ولادت دی تاریخ جو ہے 8، 9، 12، 17 ماہ رمضان، 10 محرم، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ ان تاریخ جو کسی ایک تاریخ نو آپ پیدا ہو، اور اختلاف ولادت دی تاریخ اختلاف ہونا اور آج تک مورخین دا تعین نہ کر سکنا کس تاریخ نو وفات و ولادت ہوئی، یہ سب تو بڑی دلیل ہے اس بات دی کہ رسول اللہ اور صحابہ دے زمانے اس دن نو اس انداز منایا نہیں سی جا، کیونکہ جس دن نو منایا جائے وہ اختلاف تو رہندا ہی، وہ تو مشہور ہو جاندہ۔ آخر مورخین دیہاں کیوں اختلاف ٹھہرے اس تاریخ دے تعین، اسی وجہ تو کہ اس دن نو اس انداز نہیں منایا، اور جس گروہ نے جس فرقے نے اس دن نو منان دی کوشش کی تھی اور جو منادن انہوں نے تسی عقائد تے، نظریات تے، کلمات تے، انہوں نے ملفوظات تے، انہوں نے جملے تسی غور کرو گے تو پہلا دوجے دا مخالف نظر آئے۔ کوئی ایک بات پکی، پختہ، مضبوط ہے ہی نہیں جس دے ہوتے کوئی بندہ بنیاد رکھ سکے یا کر سکے۔ یعنی ایک طرف یہ دعوت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات تو پہلے پیدا ہو، نہ کوئی انسان سن، نہ کوئی جنات سن، نہ کوئی فرشتے سن، نہ جنت سی، کوئی شے بھی نہیں سی۔ اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور جو رسول اللہ نو بنایا، تخلیق ہو۔ کیا یہ عقیدہ سی سندے اس مقام تے نہیں پہنچے؟ کیا اساں لاؤڈ سپیکراں تو یہ آواز نہیں سنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ؟
کہ اے اللہ کے نور میں سے ایک نور، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا کیتا۔ اس حدیث نو، اس جھوٹی روایت نو رسول اللہ دی حدیث بنا کے پیش کیتا جاتا۔ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے کہ رسول رحمت اللہ دے نور چو پیدا ہوئے، آپ تخلیقی طور تے نور نے، جن سے بشریہ چو نہیں نے، تو پھر ولادت منانا اور دن دا تعین کرنا اور سیدہ آمنہ اور پھر پنگوڑے، تو پھر سارا وہ جشن کے انداز سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر یہ عقیدہ رکھا جائے۔ وہ عقیدہ رکھ کے آپ دی جن سے بشریہ چو ہون دا پھر عملی طور تے ظاہر ہو۔ عقیدہ ہے نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ نور من نور اللہ نے جشن میلاد منا کے یہ دسیا جا رہا ہے کہ جڑا او ساڑا عقیدہ ہے او غلط ہے، اے ٹھیک ہے، جی اینو پوچھ لو تو پھر او ٹھیک ہے۔ یعنی آج تک کوئی مضبوط بات اہل بدعت نو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کہ اللہ دی رحمت اس سے تسی تحدیث نعمت اللہ دا شکر ادا کرو، سجدہ شکر ادا کیجیے اس بات کہ جڑا عقیدہ، جڑا نظریہ آج تو اساں اپنی عمر دے ابتدائی حصے ان جتنے بھی ایس اباب موجود نے، عمر کچھ بزرگ نے، وڈیرے کہ کم از کم ایس مسجد لے لو، کوئی مسجد لے لو الحدیث، جڑا عقیدہ تو 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال پہلے اس ممبر تے سنیا ہوئے گا، کوئی عقیدہ آج بھی جاری، کوئی تبدیلی، کوئی چینج کسی عمل، کسی عقیدے، کسی نظریے نہیں ہوئی۔ اس دی وجہ کہ دین اسلام کامل مکمل ہو چکے ہیں، ہن قیامت تک یہی دین رہنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز آج تے دین ہوئے تو 20 سال بعد وہ دین نہ ہوئے۔ ایک ایسا ہے کوئی عمل جڑا آج دین اچ داخل نہ ہوئے تو 10-15 سال بعد وہ دین اچ داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوئے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، آخری رسول نے، اور دین کامل مکمل ہے، اور قیامت تک ایسے دین نے ساڑی رہنمائی کرنی۔ جڑی بات اس وقت میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ آخر کی وجہ ہے کہ اس گروہ دے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب نے بات لکھی کہ نبی علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول نو ہے، اور مورخین نے بھی لکھا ہے، اور اسی سنتے کہندے بھی ساں کہ 12 وفات ہی ہے، 12 ربیع الاول۔ اس نو 12 میلاد دے بالکل الٹ تبدیلی ہے نا، 12 وفات تے 12 میلاد، یعنی 35-40 سال پہلے 12 وفات سی، بدلیا کس لفظوں میں 12 میلاد۔ وفات نو کہتے بدلیا ہے میلاد، ایک ابتدا ہے تے دوسری موت پاک دا ذکر۔ اس عقیدے دی ترویج جاری سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت مبارک آئی، موت حق ہے، وفات حق ہے، تو اے چیز اس گروہ نو اے وارج نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سارے عقائد باطلہ جتنے بھی شرکی عقائد نے وہ دی بیس اور بنیاد اسی عقیدے تے کھڑی۔ اولیاء سن دین، بزرگ سن دین، قبرہ والے سن دین، شور پکار نظر نیاز عبادت چڑھاوے عرس میلے، یہ جو کچھ ہے
یہ صرف اس عقیدے تے کھڑا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے موت مبارک نہیں آئی تو حکم پورا ہویا، پھر اسی وقت زندہ ہو پردہ فرما گیا، کیونکہ آپ کی ذات انتہائی حساس، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کے خلاف کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گناہ گار ہونا وکری بات ہے لیکن رسول اللہ دی توہین تے مومن نہیں نہ برداشت کر سکتا، ایک فطری امر ہے، فطری محبت۔ اسی واسطے تے جتنے بھی واقعات ساڑھے برصغیر ہوئے جنہ جنہ گستاخ پیغمبر نو اپنے انجام تک پہنچا ہے، وہ لوگ کوئی زیادہ دیندار نہیں ہوئے۔ تسی پڑھ کے ویکھ لو تاریخ، جس بندے نے کسی گستاخ رسول نو ماریا ہے نا، وہ کوئی مولوی نہیں ہویا، بہت دیندار نہیں ہویا، کوئی پہلی صف دا نمازی نہیں ہویا، عامی جا انسان اٹھ کے انہیں وہ کم کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ گناہ گار ہون دے باوجود ساڑھے دل محبت رسول موجود۔ اے نہیں ہو سکتا، بندہ ایسے کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، نہ مسئلہ دا شکار ہو سکتا ہے، اس وقت بندہ اپنے آپ جو رہندہ ہی یہ عقیدے دی بات ہوتی ہے، عقیدت دی بات۔ اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ضروری سی، یہ سارا جڑا کچھ کام چلتا ہے انہوں چلان لئی ضروری سی کہ پہلے آپ دی وفات پاک دا انکار ہوئے۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی ہوئے اور بزرگ جیندے رہے، ایسا نہیں سی ہو سکتا۔ اس واسطے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت پاک وفات پاک نو دے ذکر نو چھوڑیا، انہوں بیان ہی نہ کرو۔ کیا پورا محرم ایک گروہ روندہ نہیں سینہ حسین دی شہادت غم کہ شہید ہوئے، بڑے بڑے واقعات، ادھروں آواز آئی ادھروں آواز آئی، دنیا روندی ہے، رواندن ہے، غم کہ غم دے دن 28 سفر تک غم رہندہ ہے۔ یکم جو محرم نے شروع ہوتا ہے 28 سفر تک اس پورے ملک غم رہتا، نہ کوئی شادی نہ کوئی خوشی دا فنکشن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غم دے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 28 سفر تو اگلا دن کیڑا ہوتا ہے 29 سفر، اس دن رسول اللہ بیماری شروع ہوئی، تکلیف شروع ہوئی، اور 12 نو آپ وفات پا گئے۔ 13 دن رسول اللہ بیمار رہے، جو ہی 28 سفر دا جلوس مکدا ہے دوجا گروہ اٹھ جاندا ہے بہن خوشی کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ذکر کرو اور خوشی کرو اور جشن مناؤ، تاکہ او غم والی کیفیت اور او جڑے دکھ والی کیفیت قوم رہی ہے نا سے ساڑا سارا عقیدہ اس موجود ہے۔ لہٰذا آپ دی وفات دا انکار تاں ہو سکتا ہے جی اسی میلاد اینی منائیے کہ او غم والا انداز ہی ختم ہو جائے۔ دوہاں گروہ کھول لو، ربیع الاول والا گروہ تے محرم والا، سینہ عباس علم بردار دی شہادت ہے، حضرت حر دی شہادت ہے، مسلم نقیل دی شہادت ہے، اون محمد دی شہادت ہے، شام دا سفر جناب جا رہے نے، مستورات او دا ذکر ہے، واپس آ رہے نے او دا ذکر ہے، سیدہ زینب دے ویر دا ماتم ہے، سارے کچھ ہے۔ رسول اللہ دی موت دا ذکر دوہاں گروہاں جو سن کے کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک تقریر کسی بندے نے رسول اللہ دی وفات دا انداز بیان کیتا ہوئے انہاں دوہاں گروہاں چو، حالانکہ وہ بخاری مسلم احادیث دی کتاباں بھریاں نے، پوری کیفیت، پوری تکالیف، بیماری دی حالت کیفیت، اس نے بیان ہی نہیں کرتے جان بوجھ کے، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے زندہ من گئے نا قوم، تو پھر اس دی آڑ کی کہاں گے کہ سارے بزرگ قبرہ میں کی نے زندان، اور سلسلہ ساڑا چلتا رہے۔ یہ اس وفات النبی دے انداز نو، اس عقیدے اپنی عقیدے دی ترویج دین لئی، اس مسئلے نو چھپان لئی
اینو بہت یہ سمجھو ہائٹ لائٹ کیتا گیا، بہت چکیا گیا، اٹھایا گیا تاکہ وہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ رسول اللہ پر موت مبارک ہے۔ اور این اس وقت یعنی آپ نے فجر دی نماز 12 ربیع الاول نو اپنے حجرہ پاک وچ پڑھی، آخری نماز فجر دی پڑھی آپ، پھر سورج چڑھے، روشنی ہوئی، ایویں سمجھو سارے کول چاہ دا وقت ہوتا ہے نا 8-9 بجے، اس وقت رسول اللہ فوت ہوئے نے، این انہیں بالکل گھڑی تے ہوتے سوئی ویکھی ہوندی ہے، ادھر وفات ہوئی، ادھر جشن میلاد شروع، بالکل ٹائمنگ فکس کی تھی۔ بس جس ٹائم روح پاک نکلنی ہے نا اسا اس ویلے جشن شروع کا ڈھول تھاپ بادشاہ ہویا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ایسا مننی کو نہیں، نعوذ بالکل جڑے ہویا وقت اس قوم نے جڑے ہوئے۔ میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ صرف خطبے دی ارادہ حد تک نہ رکھیا جائے، اس فکر نو، اس سوچ نو بیان کیتا جائے۔ عوام الناس جہاں کوئی بیٹھو نا دکان تے دوست احباب وچ کم از کم زبان تھوڑی حرکت دینی چاہیے۔ انہاں دروازے کھٹکا کے گڈیاں دے شیشے کھڑکا کے چندہ لیا میلاد لئی، حالانکہ چندہ تے انہاں نے آپ نو کرنا چاہیے سی، دوسرے کو چندے دا کی مان؟ مسئلہ تشہیر ہوتا ہے، ترویج ہوتی ہے، فکر پیغام کسی طریقے پہنچے، پاویں وہ چندہ مانگ کے پہنچے یا جویں پہنچے، پیغام تا پہنچے نا دروازے پر کہ میلاد لئی اسی کی لینا ہے، چندہ دیو نہ دیو، لفظ میلاد اور وہ جشن تے تو سنے انہیں اپنا پیغام پہنچا دے۔ اس لیے ضروری ہے اہل فکر لئی، اہل توحید لئی، اہل الحدیث لئی، اہل سنہ اہل حق لئی کہ وقت جڑا ہے سوچ دے، یہ وقت کچھ کرن دے، وہ پرانے حالات واقعات نہیں رہے۔ اپنی فکر منہج اور دعوت تے ذرا غور کیجیے، اور جشن دے نام تے جو کچھ ہویا ہے تسی دوجے شہر چھوڑ دو، اسا بہت کچھ ویکھیا ہے، صرف تسی اپنے محلے تے ذرا غور کر لو کہ گزشتہ رات اعتقاد گزری، اس تو پچھلی رات یعنی 12 ربیع الاول دی رات نو ساڑھے روڈ تے کی کیفیت سی، جوان بچیاں، بے پرد عورتاں ساریاں روڈ تے سن، ایناس پورے سال رش تے نہیں ہو سکتا جتنا ہو دے سی۔ ٹھیک 5-7-10 سال پہلے اے نہیں سی، اور 5-7 سالاں یہ عروج تے پہنچے ہے، اور عورتاں باہر ساری پہاڑیاں بنی جانے اور ویکھن واسطے عورتاں جے اینو آندھنے نہ خوشی، جے اینو آندھنے رسول اللہ دی میلاد دا جشن اور خوشی، ساڑھی تے 1000 واری توبہ ہے ایسے کردار تو اور ایسے عمل تو۔ اگر اینو خوشی کیا جاندہ ہے، اینو جشن کیا جاندہ ہے، اے جے رسول اللہ دی خوشی ہو۔ یہ سارے مستورات کون سن؟ محلے دیا ہی سن، ساڑھیا ماما بہنہ بیٹھیا۔ یہ جڑی مستورات باہر نکلی ہیں تے آج تو اسی جمعے تو بعد ساری مساجد چکر لا لو، جنہ میلاد منوا کے عورتن باہر کڑے ہے اور لے آندہ ہے زیارت واسطے، اے ساریاں بی بی آئی نے ویخ لو، اور کوئی ساتھی دس رہے تھے کہ تو بندے لڈو سٹ رہے سن، تلو عورتیں جناب لڑ رہی ہیں سن، اور وہ منظر ویخ رہے سن، لڈو کھا رہی ہیں عورتیں، یعنی پوری عیاشی لفنگ پونا بدماشی سی پورے روڈ۔ تو ہن جمعے تو بعد دیکھو جتنی مساجد نے آل الحدیث تو علاوہ اس پورے محلے کسی مسجد عورتیں جمعے واسطے نہیں ہون گیا، کیونکہ عورتوں دا پردہ ہے، انہوں دی نماز گھر بہتر ہے۔ پھر انہوں مولویوں کو پوچھا جی بتواڑی عورتیں آج کتنے جمعے والے دن، اور نہیں جی وہ نماز گھر دی بہتر ہے، عورتیں پردہ دا حکم ہے، انہوں گھر نماز پڑھنی، یعنی عورت صرف میلاد واسطے نکل سکتی ہے، باقی ساری پابندی، جمعے پر پابندی، نماز پر پابندی، عید پر پابندی، صرف میلاد لئی باہر نکل سکتی ہے، اجازت ہے۔
حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا عورتیں عشاء دی نماز بھی پڑھنا چاہن تے انہاں اللہ دی بندیاں نہ روکو، لیکن نماز نہیں۔ لیکن عورتاں باہر جی اینو جشن آندے ہو نا تے اے ہی جشن ہے، اے ہی خوشی۔ اور پھر ظلم اس قدر ہے کہ سانو آیات سنا دیں، قرآن وچ لکھے ہویا ہے کہ جشن میلاد مناؤ، قرآن وچ۔ صحابہ کرام نے اگرچہ کام نہیں کیتا، رسول اللہ نے اگرچہ کام نہیں کیتا، لیکن ہے قرآن وچ۔ وہ کیسا قرآن دی آیت ہوئے گی جس تے نہ رسول اللہ نے عمل کیتا ہے، نہ صدیق نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، کسی عمل نہیں کیتا، لیکن ہے قرآن وچ۔ یہ پہلی آیت قرآن سنی ہے جس تے رسول اللہ دا عمل نہیں، بڑے دھڑلے لاتے رسول اللہ نے نہیں کیتا، اس ویلے اے زمانہ نہیں سی، وہ سادہ زمانہ سی، اس ویلے اینج تے نہیں سے جلوس نکل سکتے، چلو کسی طریقے نہ نکل دے سکتے سن نا، آج کل ٹرک ٹرالیاں نے یا رکشے نے یا موٹر سائیکل نے، اس ویلے خچر گدے گھوڑے اونٹ تے ہے سن نا، وہ تے نکل سکتے سن نا، وہ کتے سن؟ کوئی صورت تے ہوئے گی نا۔ تو میں کہنا ہونا بھائی یہ تو تہاڈا کمال ہی تو چائنا دا کمال جنہیں لائٹاں بنائیاں نے سستیاں، جب تو یہ لائٹاں اینیاں سستیاں نہیں سن، کتوں لائٹنگ ہوندی سی صاحب؟ یہ ایام اور یہ دن اور یہ سال ویکھے، آخر کوئی معقول بات بندہ کرے، دین دا مسئلہ ہے، ایمان دا مسئلہ ہے، آخرت دا مسئلہ ہے، ہلڑ بازی نال تے عقیدہ نہیں ثابت، قرآن دی آیت ثابت ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں کیتا، یعنی وہ آیت بھی قرآن ہے جس تے رسول اللہ نے عمل نہیں کیتا، انہوں نے خبر نہیں ہوئی تو انہوں خبر ہو گئی۔ اس آیت تے صدیق عمر عثمان علی نو سمجھ نہیں آئی جڑی تو انہوں سمجھ آ گئی، نہ صحابہ کرام سمجھے، نہ تابعین سمجھے، نہ تبع تابعین سمجھے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمجھے، نہ امام شافعی، نہ مالک، نہ احمد بن حنبل، نہ امام بخاری و مسلم و داؤد، نہ سائد ترمذی بن ماجہ، نہ پیر عبد القادر جیلانی، نہ علماء، نہ اولیاء، نہ تابعین، نہ ائمہ کرام مجتہدین فقہاء صحابہ، وہ سارے نہیں سمجھ سکے۔ وہ پہلی آیت قرآن جڑی صرف سمجھ آئی ہے تو انہوں پاکستان چاہیے جس تو جشن میلاد ثابت قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قوم نو اپنی امت نو بیان کرتو کہ اللہ دا فضل، اللہ دی اس نعمت تے تو انہوں خوش ہونا چاہیے۔ کیڑی نعمت؟ اس آیت تو ما قبل آیت موجود ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، اے قرآن تواڈے کول جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ایک قرآن تواڈے واسطے نصیحت بن کے آیا ہے، شفا بن کے آیا ہے، اس قرآن تے غور کرو، یہ اللہ دا فضل ہے، رحمت ہے، انعام ہے تواڈے تے، تانوں تے قرآن دے نزول تے خوش ہونا چاہیے سی، تسی الٹا مخالفت ہے جو انہیں کیا ہے قرآن آندا ہے، ہن ویکھو جوڑ کے میں جوڑ دیں، قرآن آدھا اللہ دی رحمت ہوئے تے فضل ہوئے تے بندن خوش ہونا چاہیے تے نبی پاک بہت بڑا فضل ہے، رسول اللہ بہت بڑی نعمت ہے، سب تو بڑی نعمت نے، لہذا قرآن آدھا ہے جدو اللہ نعمت دے وے فضل دے وے تے خوش ہوو تے تسی خوش ہی کوئی نہیں۔ میں کہ خوش ہون دا تے حکم میں چاہے، خوشی منان دا تے کوئی نہیں۔ قرآن آدھا خوش ہوو، قرآن ہی نہیں کیا بٹ باہر جناب نچنا شروع کر دو۔ فرد کنوں آدھیں، خوشی کنوں آدھیں؟ قرآن آدھیں خوش ہو اللہ کی رحمت پر، فضل پر، انعام پر، خوشی نام ہے اس دل کی لذت سکون کا جڑا بندہ اپنے محبوب نو یا اپنی چاہش خواہش چاہت جو کچھ چاہتا ہے وہ پا لوے، جڑے دل دی کیفیت ہوندی ہے انہوں عربی اندر فرد آدھیں تے اردو اندر خوشی آدھیں۔ خوشی دا معنی یہ نہیں جو کیتا ہے خوشی خوش ہوو دا اے معنی ہے کہ اپنے مکان دیتے لیٹا لاؤ، خوش ہوو گلی سے جناب چنڈیاں لاؤ، خوش ہوو تو مطلب ہے مرد عورتہ باہر نکلاؤ تاکہ دیاں بہنا سارے محلے نے وکھاؤ بکے ہوئی خوبصورت اندر بیٹھیاں نے ہور پر جاؤ، یہ خوش ہون دا معنی ہے۔ خوش ہون دا معنی ہے چھتہ دے مکانت چھتہ دے چڑھ کے تو لڈو سٹو تلو عورتہ وصول کرن اور لفنگ بازی کرو، یہ خوش ہون دا معنی ہے۔ یہ قرآن دی آیت پہ عمل ہو رہا ہے۔
خوش ہونے دا یہ معنی ہے بھئی ٹرک تے چڑھ جاؤ، ٹرالے تے چڑھ جاؤ، خوش ہونے دا یہ معنی ہے کہ پورے روڈ تے نکل اور راستے بند کر دو، اینو آندے نے خوش ہون۔ یہ خوشی نہیں، یہ وہی سازش ہے جیڑی میں تو شروع دسی کہ وفات النبی والے عقیدے منج اور فکر نو تاکہ مغلوب کیتا جائے اور جس نے میلاد منا کے اتنا مشہور کرتا جائے تاکہ ذہن دماغ چو نکل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو جدوں یہ ذہن چو نکل جائے گا تو باقی سارا پھر مردیاں دی پوجا تے آسان، جڑے بزرگ نو مرضی کریں گے اس دی پوجا کریں گے، پہلے ثابت کریں گے رسول اللہ زندہ ہے، پھر اس کی آڑ میں سارے بزرگ زندہ ہے، وہ بیس ہے۔ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا، نال سرکار دی حوصلہ افزائی مل جاتی، یعنی سرکار تے تسی سرکار تے غور کرو، وہ بھی بڑی عجیب، نالے مولوی نہ نے انپڑھ ہیں، جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، انہاں دی گل تے غور نہ کرو، یہ تشدد اپناند ہیں، تے جڑے یہ مولوی استدلال پکڑ کے بیٹھیں اسے تے حکومت بھی نال شامل ہے کہ جس نے میلاد مناؤ، یعنی جو کچھ انہاں استدلال کیتا ہے اس تے حکومت مطمئن کیا ہے یہ انداز، اگر اس استدلال تے مطمئن ہو تو پھر اے طبقہ کہو انپڑھ کے میں ہو جس پر اتنا سرکاری وسائل خرچ کیتے جا رہے، اس بدعت نو عروج دین لے تو غور فرمائیے قرآن اچ احادیث اچ اللہ نے سار پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مبارک دی خبر بیان فرمائی۔ ان لفظ موت نو اینا سمجھ لیا کہ ہن تسی موت دے لفظ اشتہار چھپا کے ویکھو پورا شہر امڑ آئے گا تواڈے ال، سارے سرکاری وسائل استعمال ہوں گے، اے جی فرقہ وریت ہے، ویکھو جی حضور دی موت پاک دا ذکر کر، ویکھو قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، لیکن ساڑھے ملک کی مرضی ہے، ایک ضابطہ بن گیا، بس او دے خلاف تسی کوئی بات کہو گے تو فرقہ وریت مشکل کرتا گیا اس امر، تو لہذا غور کیجئے قرآن پاک ایک آیت نہیں کئی آیات موجود، آپ کی خبر ہی قرآن چاہ سکتی سی نا کہ آپ تے موت مبارک آئے گی، ایت نہیں سی ہو سکتا کہ موت آ چکی، کیونکہ نازل قرآن کس تے ہونا سی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تے خبر ہی آ سکتی سی، تے خبر موجود، قرآن دی آیت تے غور کیجئے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے تو پہلے کسے بشر نو ہمیشگی نہیں عطا فرمائی، ہر بشر تے موت آئی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب تہاڈے تو پہلے اساں کسے بشر نو ہمیشگی نہیں عطا فرمائی، جڑا بشر آیا ہے اس تے موت آئی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تہاڈے تے موت مبارک آئے گی تے تہاڈا دشمن کیا ہمیشہ رہے گا، انہاں تے بھی موت دا پیغام آئے گا۔ اس دے اندر قرآن اندر خبر موجود ہے کہ محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے موت مبارک آئے گی۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے، موت نو چکھنا ہے ہر جان نے۔ اس آیت دے اندر بھی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نے، شامل نے۔ ایک الگ آیت بھی یہ آپ دے بارے قرآن نے فرمایا انکا میتن، تیسری آیت مبارکہ فرمایا انکا میتن، انکا میتن۔ انہیں سادہ جائے الفاظ نے تو مولوی بھی نہ لوڑ پائے، انکا میت، اتنے سادہ الفاظ کہ عامی بندہ بھی سمجھ جائے کہ رب کی فرما رہے ہیں انکا میتن و انہم میتن، محبوبات تواڈے بھی تے موت آئے گی اور انہاں تے تو موت بھی آئے گی۔ انکا میتن، انکا میتن و انہم میتن، تواڈے تے موت مبارک بھی آئے گی، انہاں تے بھی موت آئے گی۔
چوتھی آیت مبارکہ اللہ نے نام لے کے فرمایا تاکہ ابہام ہی نہ رہے. فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمایا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول نے قد خلت من قبل الرسل آپ تو پہلے بھی رسول آئے تھے گزر چکے. افإن مات او قتلا افإن او قتلا اگر آپ تے موت مبارک آ جائے یا آپ شہید کر دیتے جان کیا تسی اسلام تو پھر جاؤ گے؟ جڑا اسلام تو پھر جائے گا وہ اللہ دا نقصان نہیں کرے گا انہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے. یاد رکھیے جس رسول نو تساں کم رسول منے ہیں انہاں تے موت مبارک بھی آ سکتی ہے. افإن مات او قتلا یا شہید ہو جان یا موت مبارک آ جائے دونوں چیزاں حق نے تبھی موت بھی آ سکتی ہے. اور شہادت رتبے تے بھی انبیاء فیض ہو سکتے ہیں. کتنی انبیاء نے جنہوں نے بارے قرآن کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ اللہ نبی جین فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بہت سارے لوگ کافر ہیں سن جڑے اپنے نبیوں نو قتل کر دیندے سن اپنے انبیاء نو شہید کر دیندے سن. قرآن پاک نے اور انبیاء علیہ السلام سیدنا عیسیٰ ابن مریم جڑے آسمان تے حج تک زندہ نے انہاں دی موت دی خبر بھی اللہ نے قرآن اندر دیتی ہے. فرمایا وَيَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں پیدا ہویا تے جس دن میرے تے موت آئے گی. عیسیٰ ابن مریم جڑے آسمان تے زندہ نے انہاں دے نزول دی خبر بھی حدیث اندر آئی ہے نازل ہو کے موت بھی آئے گی. موت دا ذکر بھی قرآن اندر موجود ہے. یعقوب علیہ السلام دا ذکر آیا فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جدوں یعقوب علیہ السلام تے موت آئی ہے قرآن نے خبر بیان فرمائی ہے. قرآن نے دی موت دا ذکر فرمایا ہے. سیدنا عزیر علیہ السلام دے بارے قرآن نے فرمایا فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ انہوں نے 100 سال واسطے موت عطا فرمائی 100 سال. اور مولانا عامر رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ پتہ کی تھا انہیں اور کمال دا ترجمہ کی فرماتے ہیں فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے انہیں 100 سال مردار رکھا. مردار رکھا کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو. نبی کو کیا کہا؟ مردہ. سانو آدھنے یاد نہیں حدیث ہو نبی پاک فوت ہو گئے حضور تے میت دا لفظ نہ بولو جی حضور تے مردہ دا لفظ نہ بولو. عامر رضا خان کنز الایمان عزیر علیہ السلام دے جسد اطہر نو مردہ کیا ہے اللہ نے 100 سالوں نے مردار رکھ. قرآن پاک ایک اور آیت فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت. اور عامر رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا کیتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا. میرا جینا اور میرا مرنا ہن تو مرنا نالوں موت لفظ زیادہ ادب ہے انہاں اے نہیں کیتا انہاں مرنا لفظ کیتا ہے. میرا جینا اور میرا مرنا کس واسطے؟ اللہ واسطے. صحابہ کرام نے لفظ استعمال کیتا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لفظ موت مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام دے الفاظ احادیث موجود ہیں. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بچپن تو لے کے محبوب وفات تک ویکھے
جدوں پیدا ہوئے نے ادوں بھی رسول اللہ دے گھر سن. کون؟ سیدہ ام ایمن. آپ دی ماں نہ رہندیاں سن، لونڈی سن. جدوں محبوب بچپن مدینہ گئے اپنی ماں نہ راستے تے ماں فوت ہو گئی، اس وقت بھی کون لے آئی سن واپس؟ ام ایمن. پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، دیکھا ہے. انہوں نے الفاظ سن لو، وہ یہی فرماتے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ جملہ کوئی نازیبہ ہوتا، حضور دی شان، عزت، عظمت، شان، مقام، عقیدہ توحید یا کسی عقیدہ رسالت دے خلاف ہوتا تو صحابہ کرام کم از کم ام ایمن سینہ انس بن مالک، سیدہ عائشہ صدیقہ سینہ جابر یہ الفاظ کدے مصطفیٰ واسطے بیان نہ فرمان. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین دے الفاظ نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واضح الفاظ نے کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے. صدیق تو بڑا معتب کون ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق فرماتے ہیں ان محمدن قد مات. یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. سیدنا سالم بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ دوجی الفاظ فرماتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے اصحاب پیغمبر علیہ السلام کی ذات واسطے الفاظ بیان فرما رہے ہیں. کتب حدیث محفوظ و موجود. خود پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت مبارک لئی کئی دفعہ ذکر فرما لفظ استعمال کیتا ہے اور آپ دے سامنے صحابہ نے ذکر کیتا ہے اور نبی پاک نے سن کے کوئی نہیں فرمایا کہ نہیں میری موت کے بارے کوئی گل نہ کیتا کرو، میں تے فوت ہونا ہی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. نبی علیہ السلام دا صحابی ہے جدی حدیث مشہور حدیث عرض کرتا ہے محبوب جی دنیا اندر میں پریشان ہونا، گھر اندر میں پریشان ہونا، میں تواڈے کول آ جانا میری پریشانی مک جاندی ہے. پھر میں اپنی موت تے تواڈی موت یاد کرنا تے پریشان ہونا کہ جی مینوں موت آ جائے گی تے تانوں بھی موت آ جائے گی. پھر جنت دے اندر درجات اندر بڑا فرق ہوئے گا. تسی اعلیٰ ترین درجے اندر ہوو گے، میں کم درجے اندر ہوواں گا. اتھے جنت ملاقات کیویں ہوے گی؟ نہیں فرمایا نہیں تینوں موت آنی سانتے آنی نہیں. کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی سوچ فکر صحابہ کرام دے زمانے تے ہے ہی نہیں. صحیح بخاری دی حدیث ہے ایک عورت آکے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب ہاں تے میرے نال کچھ تعاون کر دو بیت المال چ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر کسے نو کوئی چیز دینے واسطے ہے ہی نہیں. تو چلی جا پھر کسی وقت آ جانا تے بیت المال اندر کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی تے میں تیرے ضرور تعاون کر دیاں گا. اس وقت بیت المال اندر کوئی شے نہیں، تو جا پھر کسی وقت آنا. اور جواب چاندی ہے محبوبہ جے میں چلی جاواں تے کچھ عرصے بعد آواں تے تہاڈے تے موت آ گئی ہوئے تسی ہووئی نہ، میرے نال کون تعاون کرے گا؟ بخاری دی حدیث ہے. آپ نے نہیں فرمایا کہ نہیں سانو موت کو نہیں آنی، اینو پھڑ لو اے واہ بڑے میں نے ماری موت دا ذکر کر دی ہے تے اس کو پتہ ہی نہیں. عاشق چنگی عاشق ہے، چنگی محبت کر دی ہے، چنگا میرے تے مان رکھ دی ہے، نالے آن دی ہے کہ رسول اللہ تے موت آ جانی، پڑھو اینو مارو درے کہ اگا اولاد نسل وہابی پیدا ہوئے ایتے ختم ہو جان. کوئی ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی ناراضگی کہ نبی علیہ السلام اپنی موت مبارک دا لفظ سن کے کوئی اظہار کیتا ہوئے ناراضگی دا. قرآن بھی لفظ موت پیغمبر لئی، آخر الزمان پیغمبر لئی، احادیث بھی، اصحاب رسول بھی. فرمایا یا رسول اللہ جے میں آواں تے موت مبارک آ جائے تو پھر
آپ نے فرمایا تو چلی جا پھر واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ جے میں آواں تو تواڈے تے موت مبارک آ جائے۔ فرمایا جے میں نہیں ہوواں گا تو میرا صدیق ہوئے گا۔ صدیق کو لو آگے تعامل لے لیں، واضح الفاظ۔ صحابہ کرام آپ کی موت مبارک نبی علیہ السلام خود صحابن تیار کرتے سن۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، جدو آپ نے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج فرمایا ہے، اس خطبے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے مناسک طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج نہ کر سکا۔ جو تیاری کر رہے ہیں رسول اللہ ذہن بنا رہے ہیں اپنی جماعت کا کہ میری جدائی برداشت کرن دی ہمت تے قوت پیدا ہو۔ اسی واسطے رسول اللہ بیمار رہے، اچانک جڑی موت مبارک ہوتی ہے نا وہ بہت غم لے ہوتی، تے کوئی بیماری دی کیفیت کچھ ایام گزارے تے ایک ذہن فکر بن جاندی ہے کہ جدائی آ سکتی۔ نبی علیہ السلام ذہن سادی فرما رہے ہیں صحابہ کرام دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام انہوں نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا اور انہوں نے الوداع کرنے واسطے مدینہ پاک تو باہر خود تشریف لے آئے، نال نال چل دے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ، فرما تو ایسے علاقے اندر جا رہے ہیں جتے اہل کتاب نے، پڑھے لکھے لوگ نے، اتنے جا کے سب تو پہلے عقیدہ توحید نو تو جا کے بیان کرنا ہے۔ جے شرک چھوڑ دیں توحید نو من لیں، پھر انہوں نے کہنا ہے 5 وقت تواڈے ہوتے نماز فرض ہے، تے اے معاذ اگلی بات سن لو، ہو سکتا ہے تسی یمن چلے جاؤ تے واپس آؤ تے مدینے چ میں نہ ہوا محمدی قبر موجود ہوئے۔ واضح الفاظ، ہو سکتا ہے میں نہ ہوا قبر موجود ہوئے۔ سینہ معاذ رو رہے سن، بار بار پلٹ کے رسول اللہ چہرہ ویکھ رہے سن، شاید دوبارہ یہ چہرہ دنیا میں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ رسول اللہ نو چھوڑنا فراق جدائی بھلا کیویں برداشت کر سکتے سن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز پڑھان تو بعد آپ ممبر تے تشریف فرماؤ، فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ تے بیٹھے آ رہے، جے صحابہ بیٹھ گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے اندر بھی اس طرح دے الفاظ نے، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو بدن اختیار دیتا ہے وہ دنیا تے رہے، وہ دی مرضی اللہ کول چلا جائے، وہ دی مرضی، اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدیق رو پیسی نہ عمر فاروق اٹھے، فرمایا ابو بکر کیوں رونا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی موت دی خبر دے دیتی ہے۔ فرمایا نبی پاک نے کسے بندے دی بات کہی ہے، اپنی بات نہیں فرمائی۔ فرمایا عمر کیڑا بندہ ہو سکتا ہے رب دی زمین تے جنہوں اللہ نے شان بخشی ہوئے، اللہ انہوں اختیار دے ہوئے، دنیا تے رہو دی مرضی اللہ کول چلا جائے ہو دی مرضی، اس بندے تو مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا، او انہیں کون؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس بندے تو مراد محمد مصطفیٰ ہی ہو سکتے نے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق رو رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جس دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس تو زیادہ میں روشن دن مدینے اندر کوئی نہیں ویکھیا، اور جس دن نبی پاک نے وفات پائیے اس تو زیادہ میں تاریک دن مدینے کوئی نہیں ویکھیا۔ پورا مدینہ تاریک تھا، اندھیرا چھا گیا تھا پیغمبر علیہ السلام کی جدائی میں۔ اے ہی تے واقعات نو چھپان لئی جشن میلاد کہ وفات چھپ جائے، توحید کا عقیدے کو ضرب لگ جائے، اسی پر سارے اہل شرک کے تمام تر باطل عقائد اسی عقیدے پر کھڑے۔ انہیں پتہ ہے یہ عقیدہ اگر امت مان لے، تسلیم کر لے، سمارے سارے باطل عقائد گر جائیں۔ سب کچھ اس عقیدے کی آڑ میں چل رہا، اتنا لفظ میلاد کو عام کر دو،
وفات کے لفظ کو مٹا دو۔ بھائی میلاد کا کوئی منکر تھا، اور اس لفظ کو اتنا عام کر دیا گیا، کہتے ہیں یہ میلاد کے منکر ہے، یہ میلاد کے منکر ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، یعنی ہم رسول اللہ کے پیدا ہونے کی منکر ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ہم کلمہ پھر کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تسی پڑھنے ہیں، اس محمد سے مراد کون ہے جب ہم میلاد کے ہی منکر ہیں؟ میلاد کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو، کافر بھی مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے انکاری نہیں ہے، پیدا ہونے والے دن کا جو جشن کا انداز ہے اس کے ہم مخالف۔ یہ پراپیگنڈا ہوتا ہے مخالف۔ کیا جنازے اسی درود نہیں پڑھتے؟ پڑھنے جمعے نماز نام حضور دا لویے، نام حضور دا سنیے، نبی پاک دا نام لکھیے، تسی کی کہنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درمیانے تشہد درود پڑھنے نو جائز سمجھنے، آخری تشہد درود نہ پڑھیے تو نماز قبول ہی نہیں۔ وتر تراویح جنازے عید جمعہ کسوف خسوف کوئی نماز ہو درود کے بغیر نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ جہاں ہم نہیں پڑھتے وہ اذان سے پہلے ہے، اس کو وہ بالالتزام پڑھتے نصیحہ نہیں، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، بس یہ درود کے منکر۔ اور تھی صفائی دیندے رہو بھئی آرسی درود من دیاں درود من دیاں درود من دیاں، کہنے گے تسی اذان تو پھر پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ لکھیو ہے بدرود وہ من دے جڑا اذان تو پہلے پڑھے۔ یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ کیوں قرآن کی آیت کا مسئلہ ہے، حدیث رسول کا یہ مسئلہ ہے کہ درود کو وہ مانتا ہے جو اذان سے پہلے پڑھے۔ حالانکہ اذان سنن تو بات اور اذان دیون تو بات اسی درود پڑھ دے بھی ہاں تے پڑھن دے قائل بھی۔ ثم صلو علیہ، اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، پڑھتے، لیکن اذان تو پہلے نہیں پڑھتے چونکہ ثابت نہیں، درود تے منکر۔ یہ عجیب انداز ہے، بچے میں دوجے دی مرضی دے مطابق نہ منو تو ہے ہی منکر۔ یہ حضور کی میلاد کے منکر ہے، وہ میلاد کے نہیں منکر۔ میلاد لفظ اینج کر دیتا گیا ہے نا، جشن دا نا ہی میلاد۔ میلاد تو ہوئی، پیدائش تو ہوئی، ولادت پاک تو ہوئی، بچپن گزرا، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، اور یہ ثابت ہوا لم یلد ولم یولد کہ اللہ جب تیرا نبی سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہو گیا تمام باطل عقائد کی وہ دیوار گر گئی جو کہا کرتے تھے محمد مصطفیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ ان کے پیدا ہونا، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہونا، بچپن گزارنا، لڑکپن جوانی گزارنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ تیری ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ جن سے بشریہ آپ کی ولادت اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس عقیدے کی آڑ میں، اس کردار کے آڑ میں پیغمبر کی وفات پاک کے اس عقیدے کو مغلوب کیا جا رہا ہے۔ اب وفات تو نبی کا آپ اشتہار چھپا کے دیکھیں، کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو پروگرام کہ لے جیو ربیع الاول میں حضور کی وفات، حالانکہ 12 کو آپ کی وفات ہے اور مسلمہ بات ہے، اور یہ قرآنی حدیثی دلائل ہے۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد دے اندر جانا چاہنا، صحابہ اکرام نے بات فرمانا چاہنا۔ آپ تشریف لے آئے، آپ نے ممبر تے بیٹھے اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ میرے صحابہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے ان نبیان دی قبران تے سجدے کیتے، میں تو منع کرنا ہے انج نہ کرے آجے جی میں یہود و نصارہ نے کیتا ہے لا تجعلوا قبر عیدا، میری قبر نو عید نہ بنا لے آجے، میری قبر کو عید نہ بنانا، عید نہ بنانا۔ میری قبر کو پرسوں عید بھی تھی اور ہر چوک پہ رسول اللہ کی قبر کا ماڈل بھی تھا،
کیا معنی ہے حدیث کا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلے کے ذریعہ نہ بنا دینا۔ پرسوں میلہ تھا، جشن تھا، جشن کا کی معنی ہوتا ہے؟ میلہ ہی ہوتا ہے۔ جشن بہارا کیا معنی؟ مارچ سے شروع ہوں گے جشن بہارا، بہار کا میلہ، جشن میلاد، میلاد کا میلہ۔ جس رسول کے نام پر میلہ لگایا جائے اس امت کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہی۔ میلہ ہے رسول اللہ کا، جشن کا معنی میلہ۔ یہ میلہ رسول اللہ منوانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کا یہ انداز تھا۔ ہماری عید تو عیدگاہ میں نکل کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تکبیرات کہنے کا نام مسلمانوں کی عید کا یہ انداز تھا۔ فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ مسجد میں جا رہا ہوں، گئے خطبہ کی ارشاد فرمایا میرے صحابہ لا تجعلوا قبری عیدا، انج نہ کریا جائے جویں یہود و نصارہ نے کیتا ہے، انج نہ کریا جائے جویں یہود و نصارہ نے کیتا ہے، انج نہ کریا جائے میرے نال میری قبر نال جویں یہود و نصارہ نے کیتا ہے۔ یہود و نصارہ کی کرتے؟ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے۔ قبر کل بنی ہوئی تھی، رات نو اسی جار تھا گجرا والا جلسے پر حافظ آباد کی چوک میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ پورا مدینہ بنا ہوا تھا، پورا روضہ رسول انہاں کھمے لا کے اتے پورا ڈیزائن بنا کے پورا روضہ رسول بنا ہوا تھا، محراب رسول بنا ہوا تھا، ممبر رسول بنا ہوا تھا، اور دروازہ مسجد نبی کا بنا ہوا تھا، پھر ساتھ بیت اللہ بنا ہوا تھا۔ سارا پورا منظر کم کا 30-35 لاکھ روپیوں نے لایا ہونا صرف ایک رات کی اس زیارت کے لیے۔ تو آنوں کوئی کہہ شاہ بندہ کہا جو تسی حسب توفیق دیں دے ہو، اسی حسب توفیق نے تو تباہی کر دی۔ اس لیے ادارے معاملات کمزور ہے، یہی تباہی ہے۔ وہ اہل شرک اہل بدعت اپنے نظریات کی ترویج کے لیے انداز صرف دیکھنا ہے، اور ہے بھی مصنوعی، اصلی نہیں ہے، ماڈل ہے، شبیہ ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، دین سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی اہل مکہ نے مدینہ کا ماڈل بنایا ہو، کبھی اہل مدینہ نے مکہ کا وہاں ماڈل بنایا ہو، دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپے خرچ ہو رہے۔ اس پاکستان کے غریب لوگ جو کہتے ہیں ہم غریب ہیں، مہنگائی ہے، مہنگائی تک کوئی نہیں، کتنے مہنگائی، کیا حالت کفیت ہے۔ فرما لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اماں جی ایسا فرما دیا نے، آپ نصیحت وصیت کر کے تشریف لے آئے اپنے حجرہ پاک اندر، پھر نہیں جا سکے نماز پڑھانو۔ اگلے دن یعنی 9 ربیع الاول نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ اپنے بھائی عبد الرحمن بلاؤ، میرا دل کرتا ہے میرے جان تو بعد کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، میں لکھوا دیا کہ میرے بعد میرا نائب صدیق ہوئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ رہن دیو۔ فرمایا اچھا اللہ انکار کر دے گا، مومن انکار کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اماں جی ایسا فرما دیا نے، آپ دیوتے بخار دی شدت ہو گئی ہے۔ ایک صحابی فرماندہ ہے جدو نبی علیہ السلام دے بخار نو میں ویکن واتے آپ دے ہاتھ مبارک دے ہوتے، میں اپنا ہاتھ رکھیا تے میں جلدی نہ ہاتھ پچھا کیتا، اتنا جسم پاک دے بخار دی شدت نال تپ رہا سی۔ فرمایا اس دن میں پتہ چلے کہ انبیاء دیوتے اللہ دیا رحمتہ تے نامات بھی بڑے ہوندے رہے تے انبیاء تکلیف آوے تو بھی دنیا تو انوکھی جی تکلیف آندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ دیر بعد آپ طبیعت نہ سازی وجہ خاموش نے افاقہ ہویا ہے۔ فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ نماز ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب جی اجے نماز نہیں ہو، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا میرے تے پانی پایا جائے، پانی پایا گیا، بٹھایا گیا، ٹپ دے اندر بٹھایا گیا، آپ دے اوپر پانی پایا گیا، پھر آپ چرپائی تے بیٹھے لیٹ گئے، پھر آپ اسی کیفیت اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہویا، فرمایا جماعت ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ جماعت نہیں ہوئی، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا میرے تے پانی سٹیا جائے، پانی پایا گیا، پھر آپ اٹھے تے چرپائی تے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہویا تے فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے
کو اج نماز پڑھانو نہیں جایا جا سکے گا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اپنے ابا جی صدیق نو پیغام بھیجو کہ محمدی جماعت نو صحابہ نو نماز پڑھا دے ایک کیفیت ربیع الاول دی مدینہ پاک اندر ایک ربیع الاول پاکستان دے کلمہ گو مسلمانان دے اے ربیع الاول مدینہ پاک دے اے ربیع الاول صحابہ کرام دے سب اے مدینہ دے ریاست دا ربیع الاول صحابہ کرام دا ربیع الاول کیفیت حالت کی یہ نبی علیہ السلام نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہو جماعت کروان صدیق وال پیغام آیا ہے آپ نے جماعت شروع کی تھی اللہ نے اس ویلے نبی علیہ السلام نو آرام دے دیتا ہے فرمایا مبارک کھولیے سیدنا عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے فرمایا عباس و علی ذرا من سارا دیو مسجد وال من لے کے چلو یہ ربیع الاول نو ربیع الاول دی حالت کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا من لے چلو مسجد وال جدو مسجد وال اٹھے تے کیفیت اما جی ایسا بیان کر دیا نے روحانی بیٹے غور کر اما جی ایسا نے کی کیفیت بیان کی ہے ایس دن نو دل کرتا ہے کہ بندہ بھنگڑا پائے یا جشن منائے یا جھنڈیاں لگائے یا وہ انداز اپنائے جڑے یہود و نصارہ انداز اپنا دل توجہ کیجئے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ویکھ رہی سا اپنی اکھاں نال کیفیت نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ عباس دے کندے تے دو جات شیر خدا دے کندے تے وے محبوب دے پیر زمین تے ٹک نہیں رہے لکیر بن دی جا رہی ہے حالت محبوب دی بیماری دی اس حالت دی مسجد نبی اندر تشریف لے آئے صحابہ نے کھنگورے مارے صدیق پچاٹنا چاہیا نبی علیہ السلام دیتی ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو آپ جا کے نال بائیں طرف بیٹھ گئے آپ نماز پڑھائی صدیق نے نماز پڑھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو نماز پڑھا کے آپ اٹھے اور ممبر پہ جا بیٹھے فرمایا میرے صحابہ کسی نے بدلہ لینا ہوئے تے محمد مصطفیٰ حاضر نے اگر کسی نو میں کوئی مارے ہوئے تے میں حاضر ہاں اگر کسی دا میں مال کوئی لے لے ہوئے تے میں دینوں واسطے تیار ہاں میں چاہنا ہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تو جان میں کسی دا کوئی حق نہ دینا ہوئے فرمایا میرے صحابہ اعلان سن لو جتنے میرے غلام سن میں آج محمد سارن آزاد کرن دا اعلان کرنا جڑا میرے ہوتے قرض 7 درہم دے برابر قرض ہے وہ قرضہ بھی اپنا لے لو میں محمد مصطفیٰ قرض بھی ادا کر رہے ہوں میرے آج تو بعد سارے غلام آزاد نے دیکھ جتنا میرا مال ہے گھر اندر سارا صدقہ و خیرات ہے نبی علیہ السلام نے آخری دور آتا نبی پاک نے اس حالت اندر گزاریا نے کہ گھر دے اندر دیئے دے اندر تیل نہیں تے تیل خریدن لئی پیسہ بھی کوئی نہیں روشنیاں اس امتیاں ختم نہیں ہونی ہے حالت میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ پاک دیئے کیفیت حالت نبی علیہ السلام آزاد کر کے غلامانوں واپس تشریف لے آئے پھر نہیں جا سکے مسجد کے اندر آپ ساری سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازاں پڑھان دے رہے 10 ربیع الاول 11 ربیع الاول دیا نمازاں صدیق نے ہی پڑھائیاں نے 17 نمازاں صدیق پڑھان دے رہے آخری دن 12 ربیع الاول نو شمار دا دن ہے فجر نماز دا ویل ہے آپ نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ نماز دا وقت نہیں ہو گیا فرمایا محبوب جی نماز دا وقت ہو گیا ہے صدیق جماعت کروا رہے ہیں فرما ذرا کھڑکی کھولو میں صحابن ویکھنا چاہنا 12 ربیع الاول دی کیفیت اپنے ملک دی کیفیت مدینے دی کیفیت دا تقابل کرنا پھر دیگر فرق دا اہل الحدیث دا تقابل کرنا اہل حدیث آل و سننا کس مقام تے کھڑے تے اہل بدعت کس مقام تے کھڑے نے اے مدینے دی ریاست اے پیغمبر دے صحابہ دی حالت کیفیت ایک پاسے اہل پاکستان دی کیفیت درمیان اندر منصب بن کے کھڑے ہو جائیے سالس دی حیثیت نہ کھڑے ہو جائیے توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے شاہ جی یا رسول اللہ فرما ذرا دروازہ کھولو میں صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا جو کھڑکی کھولی ہے کئی دن صحابہ نے محبوب دے
چہرے پاک نو ویکھیا نہیں سی جدوں نبی علیہ السلام نے ویکھیا صدیق دی امامت اندر میرے صحابہ نماز پڑھ رہے نے مسکرائے اتنے مسکرائے کہ صحابہ کرام ایک صحابی مگروں آ رہا مسبوق جماعت نہ شامل ہونا چاہتا ہے فرماتا ہے جو میری نظر پئیے محبوب دے چہرے تے انج چمکدا سی انج سونا لگدا سی جویں راحل تے اللہ دے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے انج چہرہ مصطفیٰ دا مسکرائے قریب سی صحابہ نماز توڑ کے محمد چہرہ ویکھن لگ پیندے جدوں آپ نو محسوس ہویا کہ صحابہ تڑپ رہے نماز اندر کہ صدیق نے پچھا ہٹنا چاہے کہ مصطفیٰ اندر آنا چاہتے صحابہ نماز توڑنے دی کیفیت اندر چلے گئے کہ اسا مصطفیٰ نو ویکھ لئیے دوبارہ یہ چہرہ پاک دنیا اندر ویکھنا نصیب ہوئے یا نہ آپ نے فرمایا اتمو صلاتکم اپنی نماز مکمل کرو نماز پوری کرو نماز پوری کرو فرمایا عائشہ حجرہ دروازہ بند کر دے دروازہ بند کروا دیتا ہے فرمایا نماز فجر آپ نے گھر اندر ہی بیٹھ کے آپ نے ادا فرمائی ہے نماز تو بعد فارغ ہوئے فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا نو پیغام بھیجو جلدی آئے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین نال لے آ گئی نے دوئے نواز رسول اللہ دے پایا نال بیٹھ گئے نے سیدہ فاطمہ اوپر آ کے کھڑے ہو کے جڑی بات کہیے ہو بڑی کمال دیے فرماتے نے واہ کربا ہائے میرے ابے دی تکلیف ہائے میرے ابے دی تکلیف محبوب نے فرمایا فاطمہ آج تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفیں ہی ختم ہو جان گیاں نارو فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں آج ختم ہو جان گیاں اماں جی فاطمہ فرما دی محبوب نے میں نے اشارہ کیتا میں نیوی ہو کے آپ دی بات سنیے آپ نے کان اچ میں نے کوئی بات کہی تے سیدہ فاطمہ تو ذرا رو پئیاں پھر آپ نے فرمایا فاطمہ نیچے ہو میں نیچے ہوئی آپ نے کان اچ بات کہی تے آپ مسکرا پئیاں اماں جی ایسا پوچھ دیا بیٹا فاطمہ تو ان محبوب نے کی فرمایا سی فرما رات دی بات ہے میں نہیں دساں گی جدو مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے سیدہ امی ایسا فرما دیا نے فاطمہ ہون تے بات دس دے فرمایا ہاں ہون میں دس دے آنگی کوئی رج نہیں جدو میں پہلی باری کان نیچے چہرہ نیچے کیتا ہے آپ نے فرمایا بیٹا ہر سال میرے نال رمضان دے اندر جبریل علیہ السلام آندے سن قرآن دا دور ایک واری کردے سن اس سال انہیں 2 واری میرے نال دور کیتا ہے لگتا ہے میں محمد آج دنیا تو چلا جاواں گا تیری میری جدائی دا وقت آ جائے گا تے میں رو پئی تے آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا نیڑے ہو آپ نے پھر کان اندر فرمایا فاطمہ جی ابا جی فرمایا تو اس بات تے راضی نہیں کہ اللہ تنو جنت دی ساری عورتاں دے سردار بنا دے گا اور فاطمہ اہل بیت وچوں سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی فرما دیا میں اس بات تے مسکرا پئی میں خوش ہو گئی تاں تے سیدہ فاطمہ تو زرانو اپنے ابا جی دی موت پاک دا اینا غم لگا سی 6 ماہ زندہ رہیا نے کسی عورت نے سیدہ فاطمہ مسکران دیا نہیں ویکھیا 6 ماہ اندر ای غم ای تکلیف نو برداشت نہیں فرما سکیاں سیدہ فاطمہ تو زرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی ایسا فرما دیا نے عباس و علی اندر داخل ہوئے نبی علیہ السلام دی خریت دریافت فرمائیے پھر باہر تشریف لے گئے صحابہ نے پوچھے عباس و علی دسو نبی پاک دی حالت کیفیت کیے فرمایا سیدنا علی مرتضیٰ نے کہ طبیعت بہتر نظر آندی ہے عباس بولے اے علی تسی عمر اندر چھوٹے ہو میری عمر زیادہ ہے میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جان دے ویکھے ہوئے نے او جڑے بنو ہاشم دے افراد جدو دنیا تو جان جڑے چہرے دی کیفیت ہوندی ہے وہی مصطفیٰ دی نظر آ رہی ہے بس آپ مہمان نے آج گئے دنیا تو گئے یا کل گئے کیفیت نبی علیہ السلام نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے اما جی فرما دیا نے آپ دے ہاتھ دے اندر لہج میں سواگ سی محبوب نے اپنے اکھا نال چہرہ پاک نال اشارہ کیتا میں سمجھ گئی میں اپنے بھائی کو لو میں سواگ لے آئے محبوب نے دیتا ہے آپ نے پھر اشارہ فرمایا میں سمجھ گئی میں اپنے منہ مبارک دے اندر مسواک
پاک پاک چبایا صاف کیتا ہے نرم کیتا ہے محبوب نو دیتا ہے آپ نے میرا جھوٹا مسواک اپنے منہ اندر پا لیا ہے فرماتی نے واہ میری قسمت کہ میرا جھوٹا مسواک میرا لعاب تے میرے محمد لعاب اکٹھا ہو گیا نبی علیہ السلام نے مسواک فرما دینے انہا سونا سوار کے مسواک کیتا ہے فرما اینج میں کدے مسواک تسلی نال آپ نو کر دیا نہیں ویکھیا اتنے تک سیدنا صدیق اندر داخل ہوئے فرمایا محبوب جی اجازت دے وہ تے میں اپنے ذرا گھروں ہو کے آواں فرما ابو بکر جاؤ تے جلدی آ جانا اماں جی فرما دے صدیق جے جان دی دیر ہے محبوب دی طبیعت اور ناساز ہو گئی ہے فرما میں اٹھ کے آپ دے پیچھے بیٹھ گئی آپ دے میری ٹھوڑی دے نال میرے چہرے پر میرے سینے ہوتے محبوب نے اپنا سر مبارک چا رکھیا ہے واری میری دن میرا واری میری سینہ میرا محبوب میرے سینہ پاک نہ لگے ہوئے نے تے آپ نے فرمایا اللہم الرفیق العالی میں اللہ دی رفاقت نو پسند کر لیا ہے فرما دی اماں جی ایسا میں موت دی سکرات ویک کے ہن کسے دی موت تے میں اتنا سکرات ویک کے پریشانی نہیں ہوندی کیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دی کفیت نو ویکھیا ہے آپ فرمایا میرے اللہ میں نو سکرات دے اندر میری مدد فرما پھر آپ نے اپنے ہوٹ مبارک ہلائے اماں جی فرما دیا میں قریب ہو کے سنے فرما رہے سن الصلاة وما ملکت ایمانکم نمازاں دا دھیان رکھیا جے نمازاں دا خیال رکھیا جے غلام مت تنا ظلم زیادتی نہ کروں دا خیال رکھیا جے اور اے الفاظ کہندے کہندے نبی علیہ السلام دا ہاتھ پاک اتنو اٹھیا ہے پھر آپ دا ہاتھ نیچے اچانک گرے ران پاک تے میں سمجھ گئی کہ پیرو مرشد دی روح پرواز کر گئی ہے میں مگروں اٹھی تے آپ دی جسد اترنو چرپائی تے پا دیتا ہے یمنی سوید دھاری دار چادر میں رکھی ہوئی سی اٹھائی او دے اندر آپ دے وجود اترنو لپیٹ دیتا ہے صدیق آ رہے نے اپنے گھر والوں نبی علیہ السلام تو نبی اماں جی ایشان یدوں تے چادر پائیے تیزی نال چل کے مسجد نبی دروازے تے آئیاں دروازہ کھٹ آیا صحابہ دوڑے آئے اماں جی کی ہویا ہے فرمایا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے مرشد وفات پا گئے تو آڑے پیر وفات پا گئے ساری کائنات دے امام وفات پا گئے جاؤ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ران مبارک ہوتے ہاتھ مار کے فرما دیا نے کہ تو آڑے پیر مرشد وفات پا گئے ایک غم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ پڑھ لو سیدہ یا بتا عجاب رب دعاؤ اے ہائے اپا جی تُس اپنی رب دی دعوت نو قبول فرما لیا یا بتا من جنت الفردوس اے اپا جی تُس اپنا ٹھکانہ جڑا ہے من جنت الفردوس ماوا تُس اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس نو بنا لیا ہے یا بتا اے اپا جی میں جبریل نو پیغام دینا چاہنیاں مدینے ناویں جدے آندہ سے وہ محمد مدینے کوئی موجود نہیں پڑھ لیجئے صحیح البخاری اندر سیدہ فاطمہ تو ذرا فرمد نے اے جبریل نہ آئی مدینہ پاک اندر میں تنو پیغام دینیاں جس تے آیا کردہ سے جنہ تے اتریا کردہ سے جنہ تے وہی تے رب دا پیغام لے کے آیا کردہ سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے کوئی نہیں رہے صدیق نے گوڑے نویڑی ماری سن کے جلدی نہ لائے گوڑے تو اترے اندر داخل ہوئے آپ دے چہرے پاک تو چادر ہٹائیے موت بوسا لے ماتھے پاک دا فرمایا محبوب جی توڑی زندگی بھی پکیزہ سی توڑی موت بھی پکیزہ دو موتہ نہیں آنگیاں جڑی موت اللہ لکھی سی تیسی ہو آگئی باہر نکلے روندے صدیق اے ربیع الاول مدینہ دا اے ربیع الاول صدیق دا اے ربیع الاول امی عائشہ تے سیدہ فاطمہ تو ذرا دا سارے اعتراضات سارے بہامات سارے اشکالات دا ایک کو جواب ہے کہ تسا جلوس تے جشن تے لیٹیں تے روشنیاں کیوں نہیں کیتیاں سوالات سارے جواب ایک کو یہ ہے ربیع الاول صدیق دا اے ربیع الاول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابہ
کرام دا آل رسول اہل بیت بنت رسول دا ازواج مطہرات دا سیدنا صدیق باہر نکلے ویکھی ہے قرآن مچے ہویا مسجد نبی اندر باوجود سورج چڑھے ہویا لیکن اندھیرا چھائے ہوئے فرمان دینے سیدنا عمر فاروق جذبات و جلال اندر واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت کوئی نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں گردن اڑا دیاں گا سیدنا صدیق جا ممبر تے جڑے فرمایا اے عمر جی ابو بکر تلوار ذرا نیام پاؤ تے میری بات تے سنو فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین اے عمر اے قرآن دیا تانی جے سنیاں جس تے موت نہیں آندی وہ مشکل کشا ہوندہ ہے جس تے موت نہیں آندی وہ معبود ہوندہ ہے وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے کدے اس تے موت نہیں آئے گی انہ محمدن قد مات میں چہرہ ویک کے آیا ماتے دا بوسہ لے کے آیا توڑے پیر و مرشد وفات پا گئے نے محمد مصطفیٰ وفات پا گئے نے صدیق نے جدے خطبہ دیتا ہے سیدنا عمر فرما دے میں تے بھول لئی گیا سا یہ آیات غم دی وجہ تو میں نے یاد ہی نہ رہی ہیں جدوں میں یقین ہو گیا صدیق دے خطبے تے کہ مصطفیٰ فوت ہو گئے اگلے الفاظ تے غور کرو جدوں میں نے یقین ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ فوت ہو گئے میرے دعا پیرہ نے کم کر نہیں چھوڑ دیتا ہے گر گئے عمر تے بے ہوش ہو گئے مناؤ جشن سیدنا عمر فاروق بے ہوش نے مسجد نبی اندر گر گئے تے کچھ دیر بعد ہوش آیا ہے تے جڑا صحابی باہر نکل ہے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کیڑے الفاظ ان محمدن قد مات انکا میتون و انہو میتون غسل دیو نبی علیہ السلام نو سینہ عباس تے فضل بن عباس تے شیر خدا سینہ شکران یہ چار صحابہ تے ہوئے غسل دیتا جائے پیغمبر واسطے غسل لئی پانی تیار کی سینہ شکران دی ذمہ داری لگی ہے پانی تیار کی تجارے آپ نے غسل دین واسطے یہ ہے 13 ربیع الاول یہ ہے 14 ربیع الاول یہ ہے 15 ربیع الاول مدینے دی 12 تو لے کے 13 14 15 تک توجہ کیجئے یہ حالت کے کیفیت صحابہ کرام نے پانی تیار ہو گیا ہے صحابہ کرام پریشان کھڑوتے ہیں اندر سیدنا عباس تے علی تے فضل بن عباس کیویں غسل دیتا جائے کپڑے اتارے جان یا کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا جائے عام میت نو تختے تے پایا جاندہ ہے کپڑے اتار دیتے جاندے چیر پھاڑ کے اتار دیتے جاندے ہیں کپڑے نے پھاڑ کے اتار لیا جاندہ ہے تے کفن واسطے تیاری ہو جاندی ہے ہونے نہ کپڑے دی لوڑ نہیں جدو نبی علیہ السلام غسل دے ون دیواری آئی صحابہ سوچے اندر پہ گئے کہ غسل کے میں دینا کپڑے اتاری ہوئی آنا صحابہ دے غنودگی سکینہ تاری ہو گئی آواز آئی ہے نبی دے یاروں پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے آجے ایویں کپڑے سمیت غسل دے دو 3 چادرہ یمنی لے کے آپ نو کفن پہنا دیتا گیا ہے صحابہ اندر داخل ہوندے رہے 3 دن زیارت ہوندی ریددار ہوندر یا جنازہ فردن فردن صحابہ اکرام پڑھ کے ایک دروازے چو اندر جاندے دوسرے دروازے تو باہر آ جاندے نے لاد بنا دیتی گئی ہے قبر بنا دی قبر دے لاد والی قبر بناتی گئی ہے کون قبر اندر اتارے سیدنا عباس و علی تے فضل بن عباس قبر اندر اترے نبی علیہ السلام نے جسد دانو اپنے ہتھاں دے چکیا ہے قبر دے اندر رکھن لگے سینہ شکران بولے کہ اے عباس و علی جی شکران فرمایا نبی پاک دی سرخ رنگ دی چادر ہے پیغمبر اپنے اتنے لیا کر دے سن میرے محمد تو بعد کون لوے گا اس چادر نو دے تھلے بچھا دے ہو لات دے اندر پیغمبر دا خاص ہے پیغمبر دی شان ہے کسی اور میت لیے جاد نہیں آپ دا خاص ہے آپ نے چادر نیچے رکھ دیتی گئی ہے نبی علیہ السلام نو پر جناب لا دے پاک اندر اتار دیتا گیا ہے پتھر سینہ پاس لگیا پھر فضل بن عباس نے پھر شیر خدا یہ پیرہ والا آخری پتھر رکھن لگے سینہ مغیرہ بن شعبہ پیرن طرف کھڑو کے فرمان لگے اے علی جی توڑے ہاتھ پتھر ویکو تے صحیح تسا نبی علیہ السلام نے پیرہ والا کفن جڑا پیرہ دی طرف تسا کفن دا بند نہیں کھولیا بند نو تے ڈلا کرو بند تے کھول دیو فرما میرے ہاتھ
اندر پتھر ہے تسی نیچے اتراؤ مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے پیغمبر دا آخری بند کھول کے تے آپ دی تلی تلوے پیران دے تلوے نال تلی مبارک دے ہوتے ہاتھ لا کے فرمایا لوگوں گواہ رہنا میں وہ انسان ہاں جنہیں سب تو آخر تے محمد پیرانو ہاتھ لایا اے میں چھوئے اور کسے نو شرف نہیں آیا مٹی پا دیتے گئی ہے آپ دی قبر پاک تے مٹی پا کے جدوں پار نکلے تے حجرہ پاک دے سین دے اندر جناب زواج مطہرات بیٹھیاں نے تے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا نے سینہ انس دی آواز آئیے تے فاطمہ تو زہرا فرما دیا پائے او مٹی اس ہستی تے پائے او مٹی اس ہستی تے کیڑی ہستی جدہ لو آپ زمین تے نہیں سو گرن دیں دے اس ہستیوں تے مٹی پائے ہو سیدہ ایمن رویا کر دیا سن صدیق عمر کول بے جاندے سن انہاں دے اکھاں چوں آنسو کردے سن تے ایمن آندیاں سن ایک تے مصطفیٰ دی جان دا غم میں دوجا غم میں وے کہ جدوں محمد مصطفیٰ گئے نے جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا جبریل دے اترا نان دا بھی غم میں یہ حالت کفیت تھی اصحاب رسول کی ہم ان کے ساتھ کھڑے ان کے ساتھ یہ جنم ہم جشن کیوں نہیں مناتے ہم ان شخصیات کے ساتھ کھڑے جن کے ساتھ تم ہو ان کو تلاش کرو کون ہے تمہارے اکابر کون ہے تمہارے اسلاف کون ہے تمہارے بڑے کون ہے تمہارے اس جشن کے بانی کون ہے اس کے مؤسس کن کے ساتھ تم کھڑے ہو ہم تو ان شخصیات کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا یہ انداز یہ دکھ یہ غم تھا آج تک پیغمبر کی موت کا ذکر آ جائے ہمارے تو دل دہل جاتے ہیں اور ہمارے دل پر کب کبھی تاری ہوتی ہے ایمان کی تازگی ہوتی ہے پیغمبر علیہ السلام کے وہ فراق جدائی کے وہ غم جو اصحاب رسول کی کفیت تھی آج وہ کفیت ہم اس میں تو نہیں جا سکتے لیکن صحابہ کے دکھ میں صحابہ کے غم میں جب ان کو پڑھتے تو ہمارے دل کو یہ حلاوت مٹھاس سکون محسوس ہوتا ہے کہ ان کے طرح ہم آج کھڑے ہیں ہمارا وہی انداز وہی لاچھا وہی منج وہی فکر وہی سوچ جو صحابہ کرام کی تھی اور مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انہی سے فرمائے گا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین